الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد وسلم وبارك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام السلام علیکم آقا. خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ آپ خیریت سے؟ الحمدللہ۔ ہماری گفتگو چل رہی تھی کتاب قرآن میں قرآن میں کس چیز کے بارے میں چل رہی تھی؟ حرکات کوتا اور کشیدہ کے بارے میں۔ حرکات کوتا اور کشیدہ کے بارے میں کوتا بتایا تھا کہ کوتا یہ حرکتوں کا صحیح تلفظ عربی زبان کی سب سے اہم اور مہم چابی ہے۔ حرکتوں کا صحیح تلفظ جی صحیح تلفظ بتایا تھا کہ عربی زبان ہو یا اردو یا فارسی، حرکتیں کتنے طرح کی ہوتی ہیں؟ دو طرح کی ہوتی ہیں۔ آواز آ رہی ہے؟ اسما، ظہیر، عالیہ، نقوی، عرفہ، ہزاری کا آپ سب لوگوں کو آواز آ رہی ہے؟ خوشبو، زہرا، جیتو، فاطمہ، جی تو حرکتیں دو طرح کی ہوتی ہیں۔ حرکتیں جی ایک کوتا حرکت، ایک کشیدہ حرکت۔ کوتا حرکت اور حرکتیں کیا؟ حرکتیں دو طرح کی ہوتی ہیں، کوتا اور کشیدہ۔ کوتا اور حرکتیں کشیدہ، ٹھیک ہے نہیں؟ حرکتیں دو طرح کی ہوتی ہیں، کوتا حرکتیں اور کشیدہ بتایا تھا کوتا حرکت کسے کہتے ہیں؟ چھوٹی حرکتیں جو کہ زبر ہے، زیر ہے اور پیش ہے۔ چھوٹی حرکت زبر زیر اور زبر زیر، ٹھیک ہے نہیں؟ کوتا حرکتیں یہ ہوتی ہیں۔ اور کشیدہ حرکتیں کشیدہ، ٹھیک ہے؟ الف مدی، الف مدی یعنی الف ساکن سے پہلے زبر، الف ساکن سے پہلے زبر۔ یا مدی یعنی یا ساکن سے پہلے زیر، اور ایک ہے واو یعنی واو سے پہلے پیش۔ الف سے مناسب حرکت کیا ہے؟ زبر ہے۔ یا کی مناسب حرکت کیا ہے؟ اور واو کی مناسب حرکت کیا ہے؟ دیکھیے زبر زیر پیش دونوں جگہ ہیں، یہاں بھی زبر زیر پیش ہے، یہاں بھی زبر زیر پیش ہے، لیکن دونوں زبر زیر پیش میں فرق ہے۔ یہاں پر زبر زیر پیش اوپر فقط حرکت کوتا ہے، لیکن یہاں پر کشیدہ الف مدی کی الف سے پہلے زبر ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے۔ تو پڑھتے ٹائم نابینا مت ہو جانا کہ اگر پوچھے تو کوتا حرکت ہے کشیدہ، آپ زیر دیتے مثلا کوتا حرکت کتنی ہے؟ ایک ہے، کہاں ہے کہ یہ رہی زیر؟ نہیں، پہلے دیکھ لینا کہیں زیر یا مدی تو نہیں ہے، کبھی زیر پہ نگاہ جائے، یہاں نگاہ ہی نہ جائے آپ لوگوں کی جی، پیش پہ نگاہ جائے، واو پہ جائے ہی نہ، نہیں دیکھ لینا کہ وہ کوتا حرکتیں ہیں یا کشیدہ حرکتیں ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ جی آقا۔ آئیے اس کے بعد اتنی دیر سے وہ پھینکے جا رہا ہوں، کھانے خراب ہوئی بھی لا کے نہیں دے سکتے۔ ادھر دیکھو کوتا اور کشیدہ، پھر یہ بتایا تھا کیونکہ عربی کوتا کشیدہ حرکتوں میں فرق کتنے طرح کا ہوتا ہے؟ کوتا اور کشیدہ حرکتوں میں فرق دو طرح کا ہوتا ہے، فرق دو طرح، کوتا اور کشیدہ
کوتا اور کشیدہ حرکتوں میں فرق. حرکتوں میں فرق. کوتا اور کشیدہ حرکتوں میں فرق. یہاں سے میرے مارکس کا ایک کٹا ہوا سا بھی تھا، وہ کہاں چلے گئے؟ ٹھیک ہے، کوتا اور کشیدہ حرکتوں میں ایک ویسے میں نے کاٹ رکھا تھا اپنے لیے بلیک. کوتا اور کشیدہ حرکتوں میں فرق. ایک ہوتا ہے کمی فرق. کیا؟ کمی فرق. کمی فرق یعنی کم کہتے ہیں مقدار کو، یعنی مقدار کا فرق. مقدار یعنی سائز، مقدار کا فرق یعنی مقدار کا فرق. یعنی کوتا حرکتوں کی مقدار کم ہوتی ہے، کشیدہ کی زیادہ، یعنی مقدار کا فرق. دو طرح کا فرق ممکن ہے. کوتا اور کشیدہ حرکتوں کے درمیان دو طرح کا فرق ممکن ہے، ایک کمی فرق، ایک کیفی فرق. کمی فرق یعنی مقدار کا فرق. ایک ہوتا ہے کیفی فرق. کیفی فرق، کیف کہتے ہیں کیفیت کو. کیفیت یعنی طریقہ، انداز، یعنی ادا کرنے کے طریقے میں فرق. ٹھیک ہے، تو کوتا اور کشیدہ حرکتوں میں کیا فرق؟ دو طرح کا فرق ہو سکتا ہے، کمی فرق، ایک کیفی فرق. کمی فرق یعنی مقدار کا فرق، کیفی فرق یعنی انداز میں فرق، طریقے میں فرق. سمجھ میں آیا؟ آن لائن والے ایسے ہو رہے ہیں جیسے ریکارڈنگ میں کوئی سنے کوئی بات میں ریکارڈنگ اس ٹائم تو کہہ کہ آن لائن کوئی ہے ہی نہیں، یعنی سانس لینے کی بھی آواز نہیں آ رہی ہے. جی بولنا تو ہوں اور جی کرنے کے تو کیا، میں وہی باتیں دہرا رہا ہوں جب بھی نہیں بول رہا کوئی بھی وہی بات. جی آقا سمجھ. جی، کوتا اور کشیدہ حرکتوں میں فرق دو طرح کا ہو سکتا ہے، ایک تو کمی فرق یعنی مقدار کا فرق، اور ایک ہوتا ہے کیفی فرق. کیفیت فرق یعنی کیفیت کا فرق. کیفیت یعنی انداز، طریقہ، یعنی حرکتوں کو ادا کرنے کے طریقے میں فرق. اب مسئلہ یہ ہے کہ فرق دو طرح کا ہو سکتا ہے، لیکن عربی میں کوتا اور کشیدہ حرکتوں کے درمیان ان میں سے کون سا فرق پایا جاتا ہے؟ دونوں فرق پائے جاتے ہیں یا کوئی ایک پایا جاتا ہے؟ کمی فرق پایا جاتا ہے. کمی فرق. احسن. کہا کہ کوتا اور کشیدہ حرکتوں کے درمیان عربی زبان میں یہ والا فرق نہیں پایا جاتا. یہ والا فرق یعنی ادا کرنے کا جو طریقہ ہے اس میں فرق نہیں ہے. کیفی فرق جو ہو سکتا تھا، ادا کرنے کا طریقہ الگ الگ ہو سکتا تھا کوتا اور کشیدہ میں، دونوں میں جی وہ نہیں ہے، وہ عربی زبان میں نہیں ہے. یعنی کیا مطلب؟ جس طریقے سے کوتا حرکت ادا ہوتی ہے عربی میں، ویسے ہی کشیدہ حرکت ادا کرنے کا انداز سیم ہے. اور جب دونوں کا انداز سیم ہے ادا کرنے کا تو ڈاؤٹ ہو جائے گا نا کہ آپ کوتا ادا کیا کشیدہ، کوتا ادا کیا کشیدہ. جب دونوں کو میں آواز ابھی میوٹ کر کے آپ سے کہوں، مثلا میں کہوں کوئی عربی زبان، آپ کو پتہ لگ رہا ہے میں کیا بول رہا ہوں؟ مطلب میں نے ایک دفعہ زبر کا منہ نکالا اور ایک دفعہ الف مدی کا، لیکن آپ کو منہ سے نہیں پتہ لگے گا، منہ سے کیونکہ دونوں کو سیم طریقے سے ادا کیا جا رہا ہے. تو پھر فرق صرف یہی ایک فرق ہے جس سے فرق پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ میں نے کوتا پڑھی یا کشیدہ ہے. نہیں منہ سیم بن رہا ہے لیکن فرق اگر کچھ دکھ رہا ہے تو کیا دکھ رہا ہے؟ سائز کا فرق دکھ رہا ہے. کہ جب میں نے کوتا حرکت ادا کی، ادھر دیکھیے، جب میں نے کوتا ادا کی تو میں نے کم کھینچا، اور جب کشیدہ ادا کی تو دیر تک کھینچا. ٹھیک ہے، سائز کا تو فرق ہے لیکن آپ پہلے سائز کے فرق پہ دھیان دیجئے.
فرق نظر آ رہا ہے؟ کیا فرق نظر آ رہا ہے کہ جب میں نے ب کا تو کم کا، ب کا تو لمبا کیا. لیکن اب سائز پہ دھیان مت دیجیے، اب کیفیت پہ دھیان دیجیے میرے ادا کرنے کی. ب ب ب منہ سیم بن رہا ہے دونوں میں. ب ب ب ب منہ سیم بن رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ عربی زبان میں کوتا اور کشیدہ جب حرکتیں ہیں، کوتا اور کشیدہ حرکتوں کو جب ادا کیا جاتا ہے تو کیفیت والا فرق، کیفی فرق ان میں نہیں پایا جاتا. یعنی دونوں سیم طریقے سے ادا ہوتی ہے، کوتا حرکت بھی اور صرف ایک ہی فرق ہے، سائز کا فرق، مقدار کا فرق. سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ لیکن عربی اردو اور فارسی میں کیفیت کا فرق پایا جاتا ہے. یعنی دونوں کو ادا کرنے کا طریقہ ہی الگ ہے. جب میں برادر کہہ رہا ہوں تو میرا منہ کہا جا رہا ہے برادر برادر برادر. لیکن جب باب 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 ہے نہیں تو منہ سے ہی پتہ لگ رہا ہے نا. میں کوتا ادا کروں گا تو میرا منہ ب ب برادر برادر باب باب باب. تو منہ سے ہی پتہ لگ جا رہا ہے ادا کرنے کا طریقہ الگ ہے. کوتا اور کشیدہ کو ادا کرنے کا طریقہ ہی الگ ہے. لہذا اردو زبان میں آپ کوتا کو چاہے جتنا کھینچیے وہ با نہیں بن جائے گا جب تک منہ کو اوپر نہیں کریں گے. با نہیں. سمجھ میں آیا؟ اتنے اچھے سے اتنے دن سے سمجھا رہا ہوں، سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو یا نہیں؟ جی سر. ٹھیک ہے، فرق اچھے سے سمجھ میں آ گیا کہ نہیں کوتا اور کشیدہ حرکتوں کے درمیان؟ جی سر. یہ مٹا دوں، لکھ لیا؟ اب آپ دیکھیے، اب اسی ہیڈنگ کو ہم دوسرے طرح سے بناتے ہیں. عربی میں کیا؟ کوتا اور کشیدہ حرکتوں میں فرق عربی میں، اور کوتا اور کشیدہ حرکتوں میں فرق عربی اور فارسی اور اردو میں. بتائیے. عربی میں فقط کم بھی فرق پایا جاتا ہے، کم بھی فرق پایا جاتا ہے. کیفی فرق، کیفی فرق یا کیفیت کا فرق کہہ لیجیے ایک ہی بات. ادا کرنے کی کیفیت، طریقہ، کیفیت میں فرق نہیں پایا جاتا. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیے، پہلے ہم نے کوتا اور کشیدہ حرکتیں بتا دی کون کون سی ہیں، پھر یہ بتایا کوتا اور کشیدہ حرکتوں میں فرق دو طرح کا ہو سکتا ہے، کمی فرق، ایک کیفی فرق. اب یہ بتا رہے ہیں کہ عربی میں ان دونوں میں سے کون سا فرق پایا جاتا ہے، کمی یا کیفی؟ کمی فرق پایا جاتا ہے. کمی یعنی کم کا فرق، کمی فرق پایا جاتا ہے. کم کہتے ہیں مقدار کو، سائز کو. مقدار کا فرق. کم عربی میں کم کہتے ہیں مقدار کو. منطق میں جا کے پڑھیں گے کم و کیف وغیرہ آپ لوگ. کم یعنی مقدار، سائز. تو عربی میں فقط یہاں لکھ دے گا، عربی میں کوتا اور کشیدہ حرکتوں کے درمیان فقط کمی فرق پایا جاتا ہے، لیکن ادا کرنے کی کیفیت میں فرق نہیں پایا جاتا. یہی وجہ ہے کیونکہ عربی زبان میں کوتا اور کشیدہ حرکتوں کو ادا کرنے کے طریقے میں فرق نہیں ہے، اس سیم طریقے سے ادا ہوتی ہیں، اسی لیے ڈاؤٹ ہو جاتا ہے. ڈاؤٹ ہونے کا چانس ہے اگر آپ کوتا کو کم یا کشیدہ کو زیادہ نہیں کھینچیں گے، برابر ہی کھینچیں گے تو پتہ ہی نہیں لگ پائے گا کہ آپ نے کوتا پڑھی یا کشیدہ، کیونکہ پڑھنے کا طریقہ سیم ہے، کیونکہ پڑھنے کا ادا کرنے کا طریقہ. ہاں، لیکن فارسی اور اردو میں کیفی فرق پایا جاتا ہے، یعنی ادا کرنے کا طریقہ اور کشیدہ ادا کرنے کا طریقہ کوتا اور کشیدہ حرکتوں میں
अलग है, अलग अलग है, यानी तरीका ही अलग अलग है। लिहाजा जब आप कूता अदा कर रहे हैं तो मुंह ही अलग बन रहा है। कूता को चाहे जितना खींच लीजिए वो कशीदा नहीं बन सकती। कूता को चाहे जितना खींच लीजिए वो कशीदा हरकत नहीं बन सकती। क्यों नहीं बन सकती? क्योंकि कूता को अदा करने के लिए मुंह अलग बनता है, कशीदा को अदा करने के लिए मुंह अलग बनता है। समझ में आया कि नहीं? जी सर। तो ये तो था कोता और कशीदा हरकत। अब आपसे कोई पूछे कोता और कशीदा हरकतें किसे कहते हैं, तो आप कहेगा कोता हरकतें जी जबर जेर पेश को कहते हैं। कशीदा हरकतें अलिफ मद्दी वावे मद्दी और याए मद्दी को कहते हैं। दोनों में फर्क का, तो दोनों में फर्क दो तरह का हो सकता है, तो कमी फर्क या मिकदार से उसका कैफी फर्क। कमी फर्क यानी मिकदार का फर्क, यानी दोनों की मिकदार, और एक है कैफी फर्क यानी दोनों को अदा करने का तरीका। अब सवाल ये उठता है कि अरबी में उन फर्क में से कौन सा फर्क पाया जाता है? कहा कि अरबी में कूता और कशीदा हरकतों में फर्क फकत कमी फर्क पाया जाता है, मिकदार का। कूता हरकतों की मिकदार कम होती है, आ ई ऊ, और कशीदा की ज्यादा, आ ई ऊ। समझ में आया नहीं? जी जी हाँ। और लेकिन फारसी और उर्दू में कूता और कशीदा हरकतों में सिर्फ कैफी फर्क पाया जाता है, कैफियत का ही फर्क पाया जाता है। अब कैफियत का फर्क काफी है अलग। कैफियत में अगर फर्क हो तो डाउट होने का चांस ही नहीं है, क्योंकि कूता को अदा करने के लिए मुंह अलग बनता है, ब्रादर ब्रादर, और बाबा अब बाबा को चाहे जितना कम खींच लीजिए, बाबा बाबा, तो मुंह ऊपर को खींचते हुए ऊपर को जाते हुए देखते समझ जाएंगे कि ये अलिफ मद्दी बोल रहा है। अब मैं इसे चाहे जितना खींच लूं, बरादर, समझ में आ जाएगा कि बेअली जबर बा नहीं कह रहा, बा कह रहा है ये, क्योंकि मुंह से पता लग रहा है। क्योंकि समझ में आया कि नहीं? सिर्फ स्क्रीनशॉट लेना था। इसीलिए कहते हैं कि अरबी में डाउट होने का चांस ज्यादा रहता है, कूता और कशीदा हरकतों के दरमियान मिक्स हो जाएगा अगर आप साइज का फर्क खत्म कर दें। अगर आप साइज का फर्क ही खत्म कर दें, जो कि फर्क है, यानी कूता को कम ना खींचे और कशीदा को ज्यादा ना खींचे, तो दोनों में डाउट हो जाएगा, माना बदलने के चांस है फिर जी। इसीलिए अरबी जबान में हरकतों का सही तलफ्फुज, चाहे कूता चाहे कशीदा, उनका सही तलफ्फुज सबसे अहम, अरबी लबो लहजे की सबसे अहम की और अहम चाबी का नाम है। इसीलिए आपको उसकी रियायत तो करनी ही पड़ेगी, वरना माना बदलने के चांस है। यहाँ तक के मैंने बताया था कि कुफ्र तक बात पहुंच सकती है। समझ में आया आप लोगों को या नहीं? जी सर। आइए, ये तो था कूता और कशीदा हरकतों में फर्क। ये इन बात कूता यानी हरकतों की बात खत्म हुई इंशाअल्लाह। बाकी इंशाअल्लाह कल देखते हैं आगे का क्या होता है। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व आलि मुहम्मद। ठीक है, आप समझ में आया आप लोगों को फर्क? कूता और कशीदा हरकतें समझ में आई? क्या था? ठीक है इंशाअल्लाह।